ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما بینہما اور جو ان آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، باطلا بیکار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذالک یہ تو ظن غلط فہمی ہے، الذین کفروا کافروں کی، ذالک ظن الذین کفروا یہ تو کافروں کی غلط فہمی ہے، یہ تو کافروں کی غلط فہمی ہے کہ بس یہ کائنات ایسی ہی ہے، بس ایسے ہی چل رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں، اس کو باقاعدہ بنانے والا ہے، اور اس کو ایک مقصد کے تحت بنانے والا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا تو یہ کائنات اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے ان امسکہما من احد من بعدی، یہ اللہ نے روکا ہوا ہے، اور جب اللہ اس کو ہٹانا چاہیں گے تو پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 22ویں پارے میں۔ تو اس نے بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے؟ بیکار نہیں بنایا، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے انسان اس پوری کائنات کی تخلیق سے خالق کو پہچانے، خالق کو پہچانے، اللہ رب العزت کو پہچانے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے ایمان والوں کے بارے میں ہم نے تیسرے پارے میں بھی پڑھا، ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا کہ جب وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، آپ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم آپ کی ذات کو پہچانیں، ہم آپ کی ذات کی معرفت حاصل کریں۔ تو ذالک ظن الذین کفروا یہ تو کافروں کی غلط فہمی ہے کہ بیکار، کہ ایسا ہی پیدا ہوا ہے، بس ایسا ہی چلا جا رہا ہے۔ فویل سخت عذاب ہے، للذین کفروا کافروں کے لیے، من النار جہنم کا، فویل للذین کفروا من النار کافروں کے لیے تو جہنم کا سخت عذاب ہے۔ ام کیا، نجعل ہم کر دیں گے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیا ہم ان کو کر دیں گے کل مفسدین ان لوگوں کی طرح جو فساد برپا کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح ہم کر دیں گے؟ کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ اب یہ لفظ فساد آیا ہے، فساد اصلاح کے مقابلے پہ آتا ہے۔ اصلاح کا مطلب ہے کائنات کی فطری شکل، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ یا کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے۔ اب فطرت سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کو جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو اس میں اپنی وحدانیت اور اپنی ذات پر ایمان کا اقرار لیا ان سے، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات پر ایمان کا اقرار کیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو یہ اسی فطرت پر ہے، یہ فطرت ہے۔
بعین ہی پوری کائنات، اس کی بھی ایک فطری شکل ہے، اور وہ فطری شکل کیا ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کی ذات پر وحدہ لا شریک کے نظریے پر قائم ہے اور عقیدے پر قائم. اور میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف انسان کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آسمان و زمینوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. جی ہمیں ان کا نہیں پتا نا، ہمیں ان کا نہیں پتا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو اور اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. آسمان و زمین یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، آسمان و زمین اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں ان کا انداز کیا ہے تمہیں نہیں پتا، تم نہیں سمجھ سکتے. یعنی ہماری سمجھ نہیں ہے، باقی پوری کائنات اللہ کی عبادت اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے اقرار پر قائم ہے. یہ فطرت ہے یہ، اور اسی کو اصلاح کہا جاتا ہے. وہ جو قرآن کریم میں کہا نا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، وہ فساد یہی ہے. اب اس کے برعکس، اس اصلاح کے برعکس شرک، کفر، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی اطاعت، یہ فساد ہے. جو اس فساد میں مبتلا ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا کل قیامت کے دن ہم ان کو ایمان والوں کی طرح کریں گے کہ ایمان والے جس انجام سے دوچار ہوں گے کیا یہ فسادی بھی اس انجام سے دوچار ہوں گے؟ نہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح. ام نجعلوا، کیا ہم بنائیں گے المتقین، متقین کو کالفجار، فاجروں کی طرح. کیا متقین اور بدکار وہ ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں نہیں. ہم نے کل جو آخری آیات پڑھی تھی نا، داؤد علیہ السلام کو کہا گیا تھا انصاف کیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ کر میں نا انصافی کروں گا. ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ انصاف کیجئے، ہم نے آپ کو زمین کے اندر ذمہ داری دی ہے تو فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیجئے. ہم ان کو تو کہہ رہے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، ہم نا انصافی کریں گے. اور اگر ہم کافروں اور ایمان والوں کو ایک جیسا انجام دے دیں تو نا انصافی ہوئی نا. نہیں 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 نہیں، کیا ہم کافروں اور ایمان والوں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ متقین اور بدکاروں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ نہیں نہیں. کتاب، یہ کتاب انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکا، آپ کی طرف. اچھا پھر جواب نہیں آیا، یہاں جواب نہیں دیا، یہاں پر جواب نہیں دیا. جواب کیا ہے؟ یا اللہ پھر کیا کریں گے آپ، کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، مبارک، بابرکت، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے. جواب آ گیا، کھولو کتاب، پڑھو، سمجھو کس کا کیا انجام ہونا ہے. یہ قرآن کا حکمت بھرا انداز ہے، حکمت بھرا. اچھا کیا انجام ہوگا؟ کھولو بھائی، کھولو. مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑے معروف لاہور کے گجرانوالہ کی علمی شخصیت ہیں. ان کا نا ایک خاص مضمون ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں غیر مسلم وہ اسلام سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کی کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. انہوں نے نا اس ضمن میں مختلف واقعات بیان کیے. تو ایک واقعہ نا اس ضمن میں انہوں نے واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ مصر میں نا کوئی کمپنی تھی، اس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے کام کر رہے تھے. مصری بھی تھے، لبنانی بھی تھے، ایشین بھی تھے، مسلم بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے اس میں. اچھا اس میں جو کچھ نان مسلم تھے نا، امریکن تھے یا اس ٹائپ کے، وہ کچھ
وہ مسلمانوں پہ بڑا طنز کرتے تھے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم ابھی گندی نالیوں میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے پانی کے مسائل نہیں حل ہو رہے، یہ نہیں وہ نہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم چاند پہ پہنچ گئے اور تم ابھی یہ اور تم وہ. تو وہ اس طرح نا طنز کرتے رہتے تھے بسا اوقات. اچھا ایک دفعہ اس نے بات کی نا کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور تم یہ ہو، تو اس نے آگے سے کہہ دیا تم اب پہنچے ہو، ہم سینکڑوں سال پہلے ہو آئے، تم اب پہنچے ہو، ہم سینکڑوں سال پہلے ہو آئے. ہے سینکڑوں سال پہلے تم؟ ہاں ہم ہو آئے. کیا مذاق کر رہے ہو؟ میں کہا نہیں مذاق نہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں، ہم ہو آئے سینکڑوں سال پہلے. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سائنس ترقی کرتے 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 اب کہیں اپنی ترقی کی بہترین شکل میں آئی اور اب کہیں وہ چاند تک جا رہی ہو، تم کہہ رہے ہو سینکڑوں سال پہلے، جب انسان کو 4 فٹ اوپر کا پتہ نہیں تھا. کہا ہم ہو آئے. کیا پروف ہے؟ اچھا اب ان لوگوں میں ذرا تھوڑی سی ریسرچ کا مادہ ہوتا ہے، ذرا اس بندے کو نا ایک عجیب سی خود سی لگ گئی. اب وہ جہاں کر بھی بیٹھے کیا پروف ہے تمہارے پاس، اتنی بڑی بات کر رہے ہو؟ کہا ہے. تیار کرتا رہا اس کو نا. جب اس نے دیکھا نا کہ اس کا اصرار اور اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے، اس نے قرآن کریم لیا، اس کو دے دیا، کہا پڑھو، اس کے اندر لکھا ہوا سارا کچھ لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا؟ پڑھو بس. اب اس نے نا شروع سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا. نان مسلم تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ظاہر ٹرانسلیشن ہوگی. اس نے پڑھنا شروع کیا، تقریباً کوئی 5-6 پارے اس نے تفصیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھے. تو اس کے پاس آ کے کہتا ہے یار مجھے نا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک وہ جو بات تم نے کہی تھی نا، وہ تو ابھی تک مجھے نہیں ملی. وہ جو بات تم نے کہی ہے نا وہ تو ابھی مجھے نہیں ملی، لیکن جو میرے اپنے سوال تھے نا، مجھے اپنے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. بسا اوقات یہ طریقہ ہوتا ہے، جواب نہیں دینا، اسے کہنا جواب ہے ڈھونڈو، جواب ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. کیا ہم ایمان والوں کو اور فسادیوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کیا ہم متقین اور بدکاروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تو یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ اچھا یہ کتاب ہے، پڑھو اس کو، لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پہ غور کرو. ولیتذکر اولو الالباب، پھر عقل والے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ بڑا حکیمانہ انداز، وہ انسان کو نا اندر سے آمادہ کیا، چل بھائی پڑھ سمجھ. ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا لداؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا تیار کیا. نعم العبد، کیا خوب بندے تھے وہ ہمارے. انہ اواب، اور وہ اللہ کے سامنے بہت زیادہ جھکنے والے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اذ، جب عرضا، پیش کیے گئے، علیہ، ان پر، بالعشی، شام کے وقت میں، جب شام کے وقت میں ان کے سامنے پیش کیے گئے، الصافنات الجیاد، الصافنات چنے ہوئے، الجیاد بہترین عمدہ گھوڑے. جب شام کے وقت ان کے سامنے بہترین چنے ہوئے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، فقال، فرمانے لگے، انی، بے شک میں، احببت، مشغول ہو گیا، حب الخیر، مال کی مشغولیت میں مال کی مشغولیت میں مشغول ہو گیا، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے. میں اپنے رب کی یاد سے مال کی مشغولیت میں مشغول ہو گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ، توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج وہ حجاب میں جا کے چھپ گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں جا کر چھپ گیا. ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس. فطفقا، پس وہ پھیرنے لگے، مسحن، ہاتھ، بالسوقی، ان کی گردنوں پر، بالسوقی، ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر. یہ ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا.
سلیمان علیہ السلام مملکت کے حاکم تھے، بہت بڑی مملکت. تو ظاہر ہے جو حکمران ہوتے ہیں تو ان کو سارے شعبے دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کے لیے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. تو مختلف خدمات کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی. تو گھوڑوں کی کھیپ آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے معائنے میں مشغول ہو گئے کہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک. اس مشغولیت میں، اس وقت میں جو ان کی نماز کا وقت تھا، غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، تو مشغولیت میں نماز کا وقت نکل گیا، تاخیر ہو گئی نماز میں. اتنا افسوس ہوا ان کو کہ اس امور سلطنت کی مشغولی میں اللہ کی عبادت سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی، تھوڑا سا وقت گزر گیا اور میں وقت پر عبادت نہیں کر سکا. چنانچہ فرمانے لگے ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب بنی ہے. حالانکہ وہ بہترین، قرآن کریم ان کی صفات بیان کر رہا ہے، الصافنات الجیاد، چنے ہوئے عمدہ بہترین گھوڑے، سلیکٹڈ، جو کسی خاص مقصد جمع کیے گئے اور منگوائے گئے تھے. تو جب وہ لائے گئے فرمایا ان سب کو ذبح کر دو، ان کی گردنیں اور ان کی ٹانگیں توڑ دو، اڑا دو، ان کو ختم کر دو. ان کو کیوں؟ یہ اللہ کی یاد میں غفلت کا سبب بنی. اللہ کے ایسے بندے تھے جو اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہونے والے تھے، جو اللہ کی عبادت میں اس قدر اہتمام کرنے والے تھے. پھر دیکھیے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے بہترین چنے ہوئے گھوڑے شام کے وقت میں پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی یاد سے اس کام کے اندر مشغول ہو گیا تھا. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں جا چھپا. ردوہا علیہ، ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. فطفق مسحم، پس ان پر ہاتھ پھیرنے لگے. بالسوق والعناق، ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کے اوپر. وَلَقَدْ، اور یقیناً، فتننا، ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا. وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، ان کی کرسی پر، جسدن، ایک نامکمل دھڑ، ایک نامکمل دھڑ ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا. ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہاں پر بھی جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ بظاہر اس طرح کا واقعہ ہے کہ کسی بات پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو کمانڈر وغیرہ تھے ان کو ڈانٹا. کمانڈر بہرحال انسان تھے، غلطی ہو گئی ہوگی. تو کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے اس معاملے میں میرے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی، تو میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے میری اولاد ہوگی. نہیں ضرورت تمہاری، میں اپنی فوج تیار کروں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. ہم پڑھتے ہیں نا، انبیاء علیہم السلام جو ہے نا، ان کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. وہ ایک اردو کا محاورہ ہے نا، جن کے رتبے ہیں سوا سوا، ان کی مشکلات بھی ہیں سوا سوا. وہاں ایک لفظ تھوڑا سا وہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا سبب بن جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا. یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل جواب دوں گا. جواب اللہ کی طرف سے آنا تھا. بظاہر ذہن میں یہی تھا وہی آ جائے گی. کہا آ جائے گی وہی، دے دوں گا کل جواب. انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن وہی نہیں آئی. وہی آئی تو یہ آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. خبردار کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کل ایسا کروں گا، بلکہ یہ کہا کریں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ سے کوئی بھول ہو جائے اپنے رب کو یاد کیجئے. تو انشاءاللہ نہیں کہا. اس کے بعد جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، ان حضرات کو اللہ پاک نے بیویاں بھی بہت دی تھیں، اور ان حضرات کی پھر اولادیں بھی اسی اعتبار سے بہت ہوتی تھیں. جب ان سب سے اولاد ہوئی تو صرف ایک بچہ ہوا، اور وہ بھی ایک نامکمل سا دھڑ. فوراً احساس سے غلطی ہوئی.
ثم اناب، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ. قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دیجیے، اللہ مجھے بخش دیجیے، مجھے معاف فرما دیجیے. وہب لی، اور مجھے عطا فرمائیے، ملکن، ایسی سلطنت، لا ينبغی، نہ مل پائے، لأحد، کسی ایک کو بھی، من بعدی، میرے بعد. اللہ ایسی سلطنت عطا فرمائیے میرے بعد کسی کو نہ مل سکے. انکا، بے شک آپ، انت الوہاب، آپ بہت عطا فرمانے والے ہیں، آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے. فسخرنا، تو پھر ہم نے مسخر کر دی، لہو، ان کے لیے، الریح، ہوا، تجری، جو چلتی تھی، بامرہ، ان کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. رخاءً، خراما خراما، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتے تھے وہ پہنچاتی تھی. والشیاطین، اور ہم نے مسخر کر دیے، تابع کر دیے ان کے، والشیاطین، جنات، کل، ہر طرح کے، بنا، ماہر تعمیرات، وغواص، اور ماہر غوطہ خور، غواص، غوطہ خور. وآخرین، اور بھی بہت سارے، مقرنین فی الاسفاد، جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. وآخرین، کیونکہ شیطان سرکش ہے نا، جنات سرکش مخلوق ہے، اس لیے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا پڑتا تھا. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور بھی بہت سارے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. ھذا عطاؤنا، ہم نے کہا اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے. فمنن او امسک، آپ اس کو خرچ کریں یا آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، بغیر حساب، بے حساب، ہماری بے حساب عطا ہے یہ آپ کو. وَإِنَّا، اور بے شک، لہو، ان کا، عندنا، ہمارے ہاں، لزلفا، بہت بڑا مقام ہے، اور ان کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے. وحسن مآب، اور ان کا آخرت میں بھی بہت اچھا انجام ہے. بس یہاں تک.